من اصلح ما بینہ وبین اللہ، جس کا اپنا اللہ کے ساتھ کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، اللہ خود اس بندے اور بندی کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے سارے معاملات کو اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ جب اللہ ٹھیک کر دیں گے تو بگاڑ کون سکتا ہے؟ یہ جتنے بگڑے ہوئے ہیں نا، چچا سے بھتیجے اور بھتیجوں سے چچا، اور خود گھر میں بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اور چھوٹا بھائی بڑے سے اور بڑا چھوٹے سے، مالدار غریبوں سے اور غریب مالداروں سے، یہ جتنی انبن ہے اور جتنی لڑائیاں ہیں، اس کی اصل وجہ اپنے اللہ کے ساتھ کا معاملہ۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آدمی بیمار ہو اور بیماری کا احساس ہو تو وہ حکیم کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ہے بیمار اور بیماری کا احساس ہی نہیں تو وہ کیوں جائے گا حکیم کے ہاں؟ امت بیمار ہے عقیدے کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے۔ یقین تو یہ کہا تھا زمین سے لے کے آسمان تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک اور چوٹی سے لے کے جبریل تک کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان۔ عقیدہ تو یہ بتایا تھا پیسہ ہے تو یہ ہو جائے گا، وہ یوں کہہ دیں گے تو یوں ہو جائے گا، ان کا سپورٹ ہو جائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، اور یہ ذرا ہماری ہاں میں ہاں بھر لیں گے اور یہ ہماری ان سے ہماری عزت بن جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امت عقیدے کے اعتبار سے، امت یقین کے اعتبار سے بیمار ہے اور اسے اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے علاج ہی پر نہیں ہے۔ اور اس سے آگے یہ فرماتے تھے، اگر بیماری ہی کو تندرستی سمجھے، جیسے بیماری ہوتی ہے نا، ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، پانی بھر جاتا ہے، پیر موٹے موٹے، رانیں موٹی موٹی، پنڈلیاں پھولی ہوئی، بیماری ہے۔ اور یہ اس کو کہتا ہے وہ گاما تو وہ جو پاکستان میں پہلے تھا، اس کا تو انتقال ہو گیا، اب تو اس صدی کا تو میں ہوں، اپنے کو گاما سمجھ رہا ہوں، بیماری ہے چلا نہیں جاتا اور اپنے کو پہلوان سمجھ رہا ہے۔ اس وقت ہمارا حال یہی ہے، ہم ایمان میں، اخلاق میں، اعمال میں، اللہ کی ذات کے ساتھ کے تعلق میں، مخلوق خدا پر ترس کھانے میں، اور اس سب سے بڑی بحیثیت امت ہونے کے، جس کام کے لیے اس امت کو اللہ نے بھیجا تھا اور صاف کہا تھا اخرجت للناس، تم صرف اپنے پیڑ پالنے، اپنے چچڑے لچھڑے، اپنے سکڑے، اس کے لیے تمہارے ہاتھوں مشرق والے ہوں یا مغرب کے، تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، وزیر ہوں، صدر ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، تمہارے ہاتھوں ہر ایک کو راہ دکھے، اللہ تک پہنچنے کے راستے پر پڑے، ان کی جانیں، ان کا مال، ان کی صلاحیت، تمہارے ہاتھوں تاجر بھی، تمہارے ہاتھوں مالدار بھی، تمہارے ہاتھوں جوان بھی۔ اور یہ بھی بتلا دیا، یہ میں نے پہلے کہا تھا، جو چیز جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے جب اس میں استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کا فائدہ، اب دیکھ لو مائک بولنے والا یہاں بیٹھا ہے، کہاں کہاں آواز جا رہی ہے کہ پورا نظام ہے کہ امت تو اسی کے لیے آئی تھی اور اس کو کیا کرنا ہے وہ بتلایا تھا۔ تم جو کچھ ہو، تم جو کچھ ہو، تمہاری تمام نسبتیں ثانوی درجے کی ہے، تم بچوں کے باپ ہو بعد میں، اپنے آفس کے صاحب ہو بعد میں، کارخانے کے مالک ہو بعد میں، وہ لکھپتی کروڑ پتی ہو بعد میں، سب سے پہلے اللہ کے بندے ہو،
بندگی زندگی کی غرض ہے، اور اسی کے ساتھ اسی سانس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی ہو۔ تم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہو، بھلی راہ چلتے ہوئے ہر ایک کو بھلائی کی راہ دکھانا، سچ بولتے ہو ہر ایک کو سچائی کا سبق پڑھانا، امانت داری کے ساتھ جیتے ہوئے اپنا ایمان بناتے ہوئے ہر ایک کو ایمان بنانے کی راہ پہ ڈالنا، جھوٹ سے بچنا، جھوٹوں میں توبہ کی استعداد پیدا ہو جائے، ایسی محنت کرنا کہ تم تو ہی سکھلے آئے۔ لیکن وہی بات میں نے کہی کہ جب چیز اپنی غرض اور اپنے مقصد میں استعمال نہیں ہوتی تو نفع تو پہلے ہی رک گیا، اب نقصان کہ اس وقت ساری دنیا کی 4 سمتوں میں امت کی جانیں، امت کا مال، امت کی صلاحیتیں، امت کے جوان، امت کی دوشیزائیں، امت کے تاجر، امت کے مالدار، امت کے کاشتکار، امت کے جوان کہ کہاں استعمال ہو رہے کہ ضلوا فاضلوا، اپنی بھی راہ کھوئی اور دوسروں کو بھی اسی راہ پہ ڈالے، جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹوں کو اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں اور خیانت کا سبق پڑھا رہے ہیں، اللہ کے غیر سے ہونے کو بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، جان و مال و صلاحیت کی ترتیبیں بنا رہے ہیں، اور اس کی دعوت تم بھی یہیں آ جاؤ، تم بھی وہی کرو جو ہم کر رہے ہیں، تم بھی جھوٹ بولو، تم بھی دھوکہ دو، تم بھی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکو۔ اسی لیے ساری انسانیت جتنی پریشان ہے اس کی اصل وجہ ہم ہیں، ہم نے اپنا کام چھوڑا ہے، اس لیے کہ صاحب بتلایا تھا جس نے کلمہ پڑھا وہ امتی، دنیا کی کسی سمت میں اب کہیں رہتا ہو، رنگ کوئی سا ہو، زبان کوئی سی ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ حضور کا امتی ہے۔ جب امت ایک ہے تو امت کی ذمہ داری بھی ایک ہی ہے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔